الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کی 12 آیات ہے. سورہ انعام میں پوری سورت پر جو موضوع سب سے زیادہ چھایا ہوا ہے وہ توحید کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کی لا شریک الوہیت کا موضوع جو اسلام کی بنیادی دعوت ہے. لیکن جیسا کہ اس درس کی مجلس میں اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ توحید کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر ہم لوگ جس چیز کو اسلام کی بنیاد سمجھتے ہیں وہ ایک سلبی اور نیگیٹو قسم کی بات ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے اور اس پر اس کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. حالانکہ قرآن مجید میں اگر آدمی غور کرے تو قرآن نے جس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور جس تفصیل کے ساتھ جس قدر اس کو احاطہ کیا ہے اس موضوع کا، اس کی جو شاخیں بتائی ہیں، اس کی جو تقاضے بتائے ہیں، وہ ایک بالکل
وہ ایک سلبی قسم کا اور نیگیٹو قسم کا حکم نہیں ہے جس میں صرف یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کس قدر عظیم ہستی اور ذات، اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی عظمت کا احساس کیا جائے، اور پھر قرآن نے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کا وسیع علم، اس کی زبردست طاقت، اس کا غیر معمولی رحم، اس کی غیر معمولی محبت، اس کا برستا ہوا پیار، اس کی بندوں سے تعلق کی کیفیت اور اس کا انتقام، اس کا عذاب، اس کی طاقت، ان سب پہلوؤں کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے اوپر اس رشتے کی تعمیر کی، اس بنیاد کے اوپر اس رشتے کی تعمیر کی جو رشتہ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں ٹھہراتا، لیکن اس کے دل اور اللہ کے بیچ میں وہ رشتہ نہیں ہے جو ایسے اس شان کے مالک اور اس کمزور ہستی اور انسان کے درمیان ہونا چاہیے، اگر وہ رشتہ نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام کی بنیاد بڑی کمزور سی اس نے رکھی ہے۔ اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کی گئی، یہ دراصل اسی قسم کی آیتیں جن کو توحید کی آیتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ توحید کی آیتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں توحید کا جو ناقص کا تصور ہے وہ اس کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی اس شان کو بیان کر رہی ہیں جس شان کو جان کر، جس کو مان کر، جس کے استحضار کے ساتھ بندے کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اب یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ رسمی کتابی قسم کا صرف زبان اور الفاظ سے بولا ہوا تعلق نہیں ہوتا، جو حقیقی مومن اور اللہ کے بیچ میں جو تعلق اور رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، وہ ہم لوگوں جیسا رسمی رشتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کیا زبان سے اس کے اور اس کی ماں کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ دنیا کے الفاظ اور رشتے کو بتا سکتے ہیں؟ ایک ماں اور ایک بیٹے کے درمیان رشتہ بہت محدود ہے اس رشتے کے مقابلے میں جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اس میں ہزار قسمیں ہیں، ہزار رنگ ہیں، عبدیت بھی ہے، نیاز بھی ہے، تذلل بھی ہے، پستی بھی ہے بندے کی، اور بندے کی اللہ سے محبت بھی ہے، اس پر اعتماد بھی ہے، ناز بھی ہے، سب رنگ اس میں ہونے چاہیے۔ اور یہ سب رنگ جب پیدا ہوں گے اور یہ رشتہ حقیقی رشتہ جب ہوگا جب محبت کا مزہ چکھا جائے۔ کسی انسان کے بچے کو اگر بچپن ہی میں اس کی ماں سے جب وہ پیدا ہو اسی وقت اس کو ماں سے الگ کر دیا جائے، تصور کیجئے، بالکل ہائپوتھیٹک سوال ہے، اگر کسی انسان کے بچے کو اس کی ماں سے بلکہ انسانی معاشروں سے الگ کر دیا جائے، بالکل جب وہ پیدا ہو تبھی، اس نے نہ خود اپنی ماں کبھی دیکھی ہو، نہ کسی ماں کو اپنے بچے سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو، نہ کسی بچے کو اپنی ماں سے للک کر چاہت کرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ جانتا ہی نہ ہو کہ ممتا کا رشتہ ہوتا کیا ہے۔ اب جب وہ بڑا ہو جائے، اس کو لا کر انسانی معاشرے میں رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے ماں اور بیٹے کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ آپ اس کو بتائیے کہ ماں ایسی ہوتی ہے اور ایسی محبت کرتی ہے اور ایسی ہوتی ہے، تو اس کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ ہزار الفاظ میں بتائیے، ماں کے محبت کا رشتہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو تھوڑا بہت اس کو جانتا ہو۔ بالکل یہی حال ہمارے اور اللہ کے درمیان کے رشتے کا ہے کہ اس رشتے کو جاننے کے لیے اس کو تھوڑا چکھنا پڑے گا۔ اس محبت کا مزہ جب چکھا جاتا ہے اور جب اللہ کے مؤمن بندوں کا حال خود دیکھا جاتا ہے، ان کا اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہے کیسا، اور جتنا زیادہ اللہ کے حقیقی ایمان والے اہل اللہ کی صحبت حاصل کی جاتی ہے اور ان کو قریب سے دیکھا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رشتے کی نوعیت ہے کیا۔ آج جو آیتیں ہیں ان کو اسی نقطۂ نظر سے ان پر غور کیجیے
کہ یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ ہم لوگ جب قرآن کے اس موضوع کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں قرآن نے یہاں شرک سے منع کیا ہے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں، اور ان آیات کو اپنے سے غیر متعلق سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ شرک نہ کیا جائے، یقیناً شرک قرآن کی دعوت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن قرآن کی دعوت شرک نہ کرنا صرف نہیں ہے، بلکہ قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے اور اسلام جس بنیاد پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے جیسا کہ رب ماننے کا حق ہے، انسان اللہ کو اپنا الہ اور مالک مانے جیسا کہ الہ اور مالک ماننے کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی صفات کو اس طرح سمجھے، اللہ کے انعامات کو اس طرح جانے، اللہ کی طاقت کو اس طرح جانے جس طرح سے قرآن نے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ پھر پیدا ہوتی ہے وہ چیز جسے حقیقی ایمان کہتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، چھپے ہوئے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، غیب جو کچھ بھی چھپا ہوا، کل کو کیا ہونے والا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، جو کچھ بھی اندیکھا اور چھپا ہوا ہے جسے دین کی اصطلاح میں غیب کہتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، سارے غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کل کو کیا ہوگا، موسم کب بدلے گا، کھیتی کب اچھی ہوگی، بیٹا کس کو ملے گا، بیٹی کس کو ملے گی، مرے گا کب انسان، بیمار کب پڑے گا، شفا کب ہوگی، اکیلا اللہ ہے جس کے پاس یہ سب کچھ علم ہے اور جس کے پاس یہ سارے خزانے موجود ہیں۔ اب جب اللہ کا یہ تعارف کرایا گیا کہ غیب کے اندیکھے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور انسان اپنی سرشت میں سب سے زیادہ محتاج ہے، غور کیجیے گا، انسان اپنی سرشت اور اپنی فطرت میں سب سے زیادہ محتاج ہے، ساری دنیا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان کی ہے۔ جتنی ضروریات انسان کی ہیں، جتنی ضرورتیں انسان کو پڑتی ہیں، جتنی چیزوں کا بلکہ جتنا احتیاج انسان کا حال ہے، دنیا کی کسی مخلوق کا نہیں۔ اور یہاں پر رک کر ذرا ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق جو پیدا کی وہ انسان پیدا کی ہے۔ اب آپ اللہ کی حکمت پہ غور کیجیے، جس کو سب سے زیادہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے، وہ مانگے، وہ جھکے، وہ سراپا سوال بن جائے، وہ سراپا نیاز بن کر حاضر ہو میری ذات میں، تو اس کے اندر عبدیت کی صفت پیدا ہو، بندگی کی صفت پیدا ہو۔ اس حکمت کے پیش نظر اس کے پیچھے اتنی ضرورتیں لگا دی جتنی کسی مخلوق کے پیچھے نہیں لگائی۔ اب ذرا غور کیجیے، خدا کی اور مخلوقات کی ہیں، پہاڑ کی خدا کی مخلوق ہیں، پہاڑ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سورج نکلے تو پہاڑ پر کوئی اثر نہیں، بارش آئے تو پہاڑ پر کوئی اثر نہیں۔ جانور بھی، جماعتات سے آگے آئیے، نباتات، ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ ایک آم کا پیڑ ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ چند ضرورتیں ہیں، وقت پر پانی برس جائے، موسم معتدل رہے، طوفان نہ آئے، بس ایک آم کے پیڑ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ یہی حال سارے نباتات کا ہے۔ اس سے اوپر آئیے اور زیادہ ضرورتیں پیدا ہوں، اس سے اوپر آئیے جانوروں کی دنیا میں، ہرن کی ضرورت کیا ہے؟ ہرن کی ضرورت یہ ہے کہ سبزہ پیدا ہو، کوئی ایسی آسمانی آفت نہ آئے جس سے جنگل کی زندگی ختم ہو جائے، یعنی بجلی نہ گر پڑے، جنگل میں آگ نہ لگ جائے۔ اگر سبزہ پیدا ہو رہا ہے اور ایسی کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی تو جانوروں کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہنسی خوشی رہے گا، اس کو کوئی غم نہیں، اس کے جسم کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ لیکن اس سے اوپر آئیے اب حضرت انسان کے پاس، او ہو،
اگر ساری زندگی وہ اپنی ضرورتیں لکھتے رہیں تو ان کا قلم سوکھ جائے گا، ان کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں کتنی یعنی موٹے طور پر اللہ کی مخلوقات کو آپ 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ جمادات، اس کے اوپر زیادہ زندگی کے آثار نمایاں ہیں، نباتات، پیڑ پودے ہیں۔ اس کے اوپر اور زیادہ حرکت پذیر زندگی ہے جانوروں کی، حیوانات کی، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ مکمل زندگی، سب سے اونچے درجے کی مخلوق انسان کو بنایا۔ لیکن ضرورت مندی میں اور احتیاج میں اور محتاجی میں بالکل الٹی ترتیب ہے۔ جو جتنے اونچے درجے کی مخلوق ہے وہ اتنی زیادہ محتاج ہے، اور جو جتنے نیچے درجے کی مخلوق ہے اس کو سب سے کم ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے جس انسان کو حقیقی علم حاصل ہوتا ہے اور وہ انسانی زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو جانوروں پہ رشک آتا ہے۔ کیسی بے فکری کی زندگی ہے، کیسی آرام کی زندگی ہے۔ اگر واقعتاً اسی دنیا کی زندگی پہ خاتمہ ہو جائے، اگر واقعتاً اسی دنیا کی زندگی پہ خاتمہ ہو جائے اور آخرت میں انسانوں کو، اچھے انسانوں کو جو انعامات ملنے ہیں وہ نہ ہوں، تو واقعہ یہ ہے اس دنیا میں سب سے بدنصیب مخلوق انسان ہے، سب سے محروم مخلوق انسان ہے۔ اس سے 1000 درجے بہتر جانور ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، حدیث میں آیا ہے جانور کیسے خوش نصیب ہیں، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ روز ان کو بغیر کسی فکر کے ان کی روزی ملتی، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اپنے گھروں سے، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور حضرت انسان صبح کو پیٹ بھر کے جاتے ہیں، شام کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ کیا عجیب خدا تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، جس کو سب سے زیادہ عقل دی اس کو دکھا دیا کہ اتنی عقل دینے کے بعد، اتنی سمجھ دینے کے بعد تم دنیا میں سب سے محتاج اور سب سے پریشان مخلوق میں ہوگے۔ کوئی جانور کبھی پریشان نہیں ہوتا اور اس کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی۔ جب سردی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر بڑے بال پیدا کر دیتا ہے، وہی سردی کے اثرات سے ان کی حفاظت کے لیے ان کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سردی زیادہ ہو گئی تو صاحب اس سال ہرنوں کو بہت کمبلوں کی ضرورت ہو گئی، لہذا بازار میں کمبل مہنگے ہو گئے۔ نہیں، یہ حضرت انسان ہے، جب سردی پڑتی ہے تو کمبل مہنگے، اب کمبل خریدنے ہیں تو پیسے چاہیے، اور پیسے چاہیے تو اس کی تگو دو، اور اس کے بعد بیوی کی فرمائش آ گئی تو اب ایک یہ ٹینشن، کپڑے بناؤں کہ بیوی کی فرمائش پوری کروں، ٹینشنوں میں زندگی۔ کھا لے تو ایک پریشانی کہ وہ ہضم نہیں ہو رہا، کھانا ہے تو اس کو پکانا ہے، کسی جانور کو کبھی کھانا پکانا پڑتا ہے کہ جس پہلو پر نظر ڈالیے انسان کی محتاجی کا ایک عنوان ہے وہ پہلو۔ کھانا جانور کو اس کی مرضی کا پسندیدہ کھانا قدرت تیار کر کے دے دیتی ہے۔ انسان کو اس کی جسمانی ضرورتوں کے لحاظ سے اگر انسان اپنی مرضی اور لذت کا خیال نہ رکھے، صرف اس کی جو جسمانی ضرورت ہے، اس کی جو اناٹمی ہے، اس کی جو اپنی جسمانی ضرورت ہے، اس کے لحاظ سے اس کو کھانا پروسیس کرنا پڑے گا، بغیر پروسیس کیے وہ نہیں کھا سکتا۔ انسان کی فطری ضرورت ہے غلہ کھانا، اگر کچا گیہوں کھا لے انسان تو پیٹ میں درد ہو جائے گا، لیکن جانور کچا غلہ کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ سراپا محتاج بنا کر انسان کو پیدا کیا، اور وہ ذات جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس نے سارے خزانے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور تمہیں ساری دنیا کی محتاجی تم کو دے دی کہ اب تم اللہ کے سامنے سراپا سوال بن جاؤ، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو جانتا بھی نہیں۔ غیب کا علم اور چھپی ہوئی باتوں اور چھپے ہوئے خزانوں کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اسی طرح
کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آیت قرآن میں اور ہے جو بتاتی ہے کہ غیر کے 5 قسم کے علم صرف اللہ کے پاس ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب اترے گی، ویعلم ما فی الارحام، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی قسمت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے اندر بیماریاں کتنی چھپی ہوئی ہیں، وہ جب پیدا ہوگا تو کس طرح پیدا ہوگا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو کیا ہوگا، فیوچر نے، اپنے مستقبل نے، اپنے پردے میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا يعلمها الا اللہ، اور فرمایا ایک اور حدیث میں فرمایا مفاتیح الغیب 5، 5 غیب کے علم موٹے طور پر ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خود اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ حال ہے کہ خشکی میں، تری میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم میں، جو پتا گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے جہاں گرتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی باریک دانہ بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور خشکی اور تری کا جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا فی کتاب مبین، اور یہی نہیں کہ جانتا ہے بلکہ اس نے جو دنیا کا ماسٹر پلان تیار کیا تھا، جس کو کتاب مبین یا لوح محفوظ قرآن میں کہا گیا ہے، جس پلان میں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا کہ دنیا ایسے ہوگی اور ایسے ہوگی اور ایسے ہوگی. جس طریقے سے کسی کمپیوٹر پروگرام کو ایک ساتھ سے پہلے پروگرام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر اس کے مطابق کام کرتا چلا جاتا ہے بلا کسی تشبیہ کے، اس طور پر سمجھیے کتاب مبین اور لوح محفوظ کو کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک لوح محفوظ ہے، کوئی تختی ہے آسمانوں کی دنیا میں، جس میں دنیا میں کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لکھ دیا گیا ہے پہلے سے ہی. اور جس طریقے سے آپ ہارڈ ڈسک اٹھائیں تو اس سے کچھ لکھا نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے اندر سب فیڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس لوح محفوظ میں ہماری اس زبان میں تو یقیناً کچھ نہیں لکھا ہوگا جس زبان میں ہم لوگ لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس علم کو جانتا ہے اس کے مطابق اس کتاب میں، اس لوح محفوظ میں، اس ماسٹر پلان میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، ایسا عظیم قدرت والا، ایسی زبردست کائنات پیدا کرنے والا، عظیم طاقت والا اور زبردست علم والا، علم محیط والا، جس علم میں ذرے ذرے کا علم آ گیا ہے، اس سب صفتوں سے متصف وہ خدائے برتر و بالا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ذات ہے جو رات کو تم کو وفات دے دیتی ہے. قرآن مجید میں نیند کو موت کے قریب کی ایک حقیقت بتایا ہے. موت ایک ایسا راز ہے جس کی حقیقت تک انسان ابھی بھی اور شاید کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا. بلکہ عجیب بات ہے، انسان نے اتنی ترقی کر لی لیکن اپنی ذات کے متعلق بنیادی چیز کہ زندگی کیا چیز ہے اس کو نہیں معلوم. حیات اور زندگی یہ ہے کیا چیز، کچھ پتہ نہیں کیا ہے. یہ بالکل ایک راز ہے، عجیب مسٹری ہے یہ کہ انسان کا جسم بالکل وہی ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، جیسا ابھی ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ہے. اگر اس کی کیمسٹری کی جائے
کیمیکل انالیسس کیا جائے تو بالکل وہی مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے یہ مرنے سے پہلے ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا اس کے اندر۔ پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، جسم کا نظام چل رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، دماغ کام کر رہا تھا، اعضاء میں زندگی تھی، جسم کے اندر ایک زبردست پروسیس چل رہا تھا کہ پرانا حصہ جسم کا جھڑ کے گر رہا تھا، نئے سیلس، پرانے سیلس مر رہے تھے، نئے سیلس پیدا ہو رہے تھے۔ ایک چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا ذہانت کا مالک انسان تھا، محنت میں وہ لاشے بے جان بن جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے تھی، اور وہ کیا چیز ہے جس کے بعد موت آ گئی؟ کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں انسان۔ وہ کیا چیز ہے جو جسم کے ماں کے پیٹ کے اندر ایک قطرہ پہنچتا ہے، جان نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، جان نہیں ہوتی، پھر اچانک اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوتھڑا دل کے طریقے سے دھڑکنے لگتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ انسان کا صرف جسم ہے، حقیقی انسان یہ نہیں۔ اور جب انسان کے سائنسی علم نے ترقی کی تو انسان نے اتنی بات تو جان لی کہ ہم جو نظر آ رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں، جو ہم نظر آ رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا وہ جسم ہے جو 4 سال پہلے یہ نہیں تھا، دوسرا تھا، اور آئندہ 4 سال کے بعد اس میں ایک چیز بھی وہ نہیں ہوگی جو اس ٹائم ہے۔ لیکن ہم 4 سال پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، وہی ہے جو ہم 4 سال پہلے تھے، 4 سال کے بعد بھی ہم وہی رہیں گے جو اس وقت ہیں۔ لیکن یہ جسم جو مستقل، اس کے پرانے سیلس مرتے رہتے ہیں اور نئے سیلس پیدا ہوتے رہتے ہیں، جسم بدلتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن بڑھ جاتا ہے، ہم کاٹ دیتے ہیں، پھر بڑھ جاتا ہے، پھر ہم کاٹ دیتے ہیں، پھر بڑھ جاتا ہے، پھر ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ ناخن چند مہینوں پہلے یہاں پر جو ناخن تھا ہم دھیرے دھیرے کر کے اس سب کو کاٹ کے پھینک چکے ہیں، یہ ناخن دوسرا ہے، وہ ناخن نہیں ہے جو چند مہینے پہلے تھا۔ تو ناخن میں جو یہ تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت میں پورے جسم کے اندر یہی تبدیلی ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ہر وقت جب ہم یورین کرتے ہیں تو جسم کے پرانے سیلس اور برنڈ جو سیلس ہوتے ہیں، جو سیلس جل چکے اور مر چکے ہوتے ہیں، وہ یورینیشن کے ذریعے اور دوسرے فضلات کے ذریعے جسم سے نکلتے رہتے ہیں اور نئے سیلس پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ جسم جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقی انسان نہیں ہے، یہ تو بدلتا رہتا ہے، جبکہ ہم نہیں بدلے۔ قرآن مجید اس بات کو اس طرح کہتا ہے کہ جسم حقیقی انسان نہیں ہے، حقیقی انسان تو وہ ہے جس کے جسم کے اندر آ جانے سے یہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، اور جس کے جسم کے اندر سے نکل جانے سے یہ جسم لاش بن جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے، مذہبی زبان میں آپ اس کو روح کہہ سکتے ہیں، یہ ہے حقیقی انسان۔ اس حقیقی انسان کے بارے میں قرآن مجید نے ایک عجیب بات کہی، وہ یہ کہ جس وقت ہمارے جسم کو موت آتی، جس وقت ہم سوتے ہیں، اس وقت ہماری روح اور ہمارا وہ حقیقی انسان جو جسم کے اندر ہوتا ہے وہ کسی حد تک ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، کسی حد تک۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے جسم کے اندر جو موت کے قریب تر ہوتی ہے۔ مثلا کان موجود ہوتا ہے، کان موجود ہوتا ہے، آوازیں کان کے پردے سے جا کر اسی طرح ٹکرا رہی ہوتی ہیں جس طرح جاگتے میں ٹکراتی ہیں، لیکن سونے والے کا دماغ ان آوازوں کو محفوظ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سونے والے کو اگر کوئی خوشبو سنگھائیے اور بعد میں پوچھیے کہ آپ کو گلاب کی خوشبو سنگھائی گئی تھی تو پھر مجھے تو یاد نہیں۔
کچھ تبدیلی ایسی آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تبدیلی اسی قسم کی تبدیلی ہے جس قسم کی تبدیلی اس وقت آئے گی جب موت آئے گی. یہ تبدیلی ہے کچھ اسی قسم کی. ہاں، نیند کے بعد تم جاگ جاتے ہو، اس تبدیلی کا اثر ختم ہو جاتا ہے. موت کے بعد یہ تبدیلی کا اثر ختم نہیں ہوگا. نکل گیا انسان حقیقی اس جسم سے تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا، وہ نکل ہی جائے گا. بعض علماء نے بڑی فتح کی بات لکھی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے اسی آیت سے استنباط کر کے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی سوتے میں ہم لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو اس جسم کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے. مثلا بعض لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے وہ سچے خواب دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کوئی خواب، مہینے بھر کے بعد وہ سچا ہو جاتا ہے، سال بھر کے بعد وہ سچا ہو جاتا ہے. یہ کہاں جا کر روح دیکھ کر آئی؟ یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ روح جس وقت جسم سے الگ ہوئی تھی اس وقت کہیں جا کر کچھ دیکھ آئی، عالم بالا میں، ارواح کے یا عالم مثال جسے علماء نے کہا ہے، جہاں اللہ کے غیب کا ایک عالم ہے، جہاں اس دنیا میں ہونے والے واقعات پہلے وہاں ہوتے رہتے ہیں. کچھ ایسی چیز ہے جو زمانے کی قید سے الگ ہے، اس میں ماضی کے واقعات بھی موجود ہیں اور مستقبل کے واقعات بھی وہاں موجود ہیں. اور اللہ کے بندوں میں کو نیند میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے، بعد میں نظر آتا ہے، اس کو دنیا میں بعد میں ہوا، پہلے وہاں نظر آ گیا. تو چونکہ روح سوتے میں جسم سے کہیں الگ بھی جاتی ہے اس لیے کچھ دیکھ آتی ہے. بہرحال قرآن نے کہا ہے کہ نیند کسی درجے میں موت جیسی چیز ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو تم کو وفات دے دیتا ہے رات میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. تمہارے ڈھکا چھپا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دن جب آتا ہے تو اٹھا دیتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تم روز سوتے ہو، روز جاگتے ہو، دن میں کام کرتے ہو، اچھے اور برے اعمال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے تاکہ وہ مدت جو تم کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اللہ کے ہاں جو مدت طے ہے وہ مدت پوری ہو اور پھر تم واپس اللہ کے پاس جاؤ. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس. ثم ينبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے سارے اعمال کی خبر دے دے گا. یہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا خاص طور پر تذکرہ ہے، اس کی صفت علم کا، غیب کا سارا خزانہ اس کے پاس ہے، ہر دانہ اس کے علم میں ہے، خشکی اور تری کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ نہ جانتا ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ جانتا ہے. یہ جو کچھ بتایا گیا اگر سچے یقین کے ساتھ اس کی بندہ مومن تلاوت کرے، اس کو کہے، اس کو سنے، اس کو پڑھے تو اس کے اوپر کیا اثر مرتب ہونا چاہیے، کیا اثر پڑنا چاہیے. اللہ کے ایسے علم کا تذکرہ جب قرآن میں کیا جائے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ اس کے اوپر وہی اثر ہونا چاہیے اگر حقیقی ایمان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتے وقت ہوگا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے. کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے جس وقت ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح کام کرتا ہے؟ کوئی شخص ایسا ہو جس کا مالک اس کو بہت تنخواہ دیتا اور اس کو معلوم ہوگا اگر اس مالک نے مجھے اپنی نوکری سے نکال دیا تو میں زندگی بھر دانے دانے کو ترسوں گا، کہیں اور سے مجھے رزق نہیں ملے گا. پھر اس مالک کے سامنے جب وہ موجود ہوگا تو کیسے کام کرے گا؟ نہایت توجہ کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، سادگی سعادت مندی کے ساتھ.
کہ کس اہتمام کے ساتھ کہ کوئی کام گڑبڑ نہ ہو جائے، سب وقت پر ہو. اسی کو دیکھ رہا مالک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فرمایا کرتے تھے قرآن یہی چاہتا ہے، قرآن یہی چاہتا ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرے، جو کہ حقیقت بھی ہے. ان آیتوں کا اصل مستفاد اور ان کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کے سامنے ہے ہر وقت، اور ہر وقت یہ خیال رہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ جان رہا ہے، کوئی ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. جب بول رہا ہو انسان تو یہ کیفیت ہو کہ زبان سے لفظ نکلتے وقت ایک دم سے رک جائے، میرا اللہ اس لفظ سے ناراض تو نہیں ہوگا جو میں بول رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. تو ایسا ہوگا کہ جھوٹ نکل کر آئے گا اور یہاں آ کے رک جائے گا، ارے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. غیبت نکل کر آئے گی اور یہاں آ کے رک جائے گی، گالی نکل کر آئے گی اور پھر رک جائے گی. یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. یہ ہے حقیقی ایمان، اور یہ ہے ان آیتوں کا اصل مقصد و مدعا کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس نیت سے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کے پاس علم کا تو پہاڑ جمع ہو گیا، ہم جیسوں کے پاس علم کا تو پہاڑ جمع ہو گیا، باقی یہ کیفیت ذرا سی بھی پیدا نہیں ہوئی. کیا فائدہ ایسے درس دینے سے، ایسی کتابیں پڑھنے سے، ایسی تقریریں کرنے سے، ایسی باتیں سننے سے جن سے یہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو. اصل چیز تو یہی ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے نوکر اپنے مالک کو دیکھ دیکھ کر بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، اس سے کوئی نسبت ہی نہیں بندے اور خدا کے درمیان تعلق. یہ مشابہت صحیح تشریح بھی تو نہیں ہو سکتی. نوکر اور مالک کا رشتہ ہے کیا؟ اس مالک خود ہی نوکر ہے. جو انسان مالک ہوتا ہے وہ ہے کس قابل؟ وہ تو خود بندہ مختار ہے، اللہ کی مرضی کا پابند اور مختار. بندہ جب یہ محسوس کرے کہ میرا خدا، میرا رب، میرا مالک جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز جان رہا ہے، بلکہ دل میں جو خیالات آ رہے ہیں میرا مالک مجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہے. میں دل کے وسوسوں اور گندے خیالات کو چھپا سکتا ہوں، اور میں تو بھول بھی جاتا ہوں کل میں نے کیا کیا سوچا تھا اور کیا کیا دل میں خیال آئے تھے. میرا مالک نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے کچھ چھپتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا مالک، میرے مالک سے نہ کچھ چھپتا ہے اور نہ میرا مالک کچھ بھولتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. یہ کیفیت پیدا ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ غفلت طاری ہو جائے، پھر آدمی اپنے آپ کو یاد دلائے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ دل میں بڑے برے برے خیالات آتے ہیں. حضرت نے فرمایا اپنے آپ آنے والا خیال اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اپنے آپ آنے والا خیال اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن خیال آنے کے بعد اس کو بسا لیا جائے، اپنے اختیار سے ان برے خیالات کے بارے میں سوچا جائے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ خطرہ ہے. تو ان صاحب نے پوچھا پھر اس کا علاج کیا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے کہ دل کے اندر برے خیالات نہ آئیں، دل بری باتیں نہ سوچے، دل گناہوں کو نہ سوچے، اس کا کرنا کیا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ایک حدیث کا لفظ جملہ بول کر ہر وقت اس کا مراقبہ کرتے رہا کریں، ہر وقت یعنی اس کو سوچتے رہا کریں. وہ حدیث کا جملہ ہے ان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. بس اگر چلتے پھرتے آدمی یہ سوچتا رہے کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے یہاں سنا جا رہا ہے، میرا قدم پڑنے والا ہر ایک اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، میرے دل کے خیالات اللہ کی نظر میں ہیں،
آدمی ہر وقت غافل ہو جائے پھر اس کو تازہ کر لے دل میں، پھر سوچ لے، پھر غفلت طاری ہو جائے پھر سوچ لے، انشاءاللہ پورے تقوی والی زندگی اپنے آپ آ جائے گی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بڑا زبردست مالک ہے اپنے بندوں کے اوپر، سب کچھ اس کی مرضی ہے، جب چاہے بیمار ڈال دے، جب چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے رزق کی بہتات کر دے، جس کو چاہے غریبی میں مبتلا کر دے، جس سے چاہے اولاد چھین لے، جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے صحت دے دے، جس کو چاہے نعمتیں دے دے، جس سے چاہے نعمتیں چھین لے، جس کو چاہے اچھے حال میں رکھے، جس کو چاہے گھر دے، جس کو چاہے گھر نہ دے، جس کو چاہے مصیبتوں میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے نجات دے دے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بڑا زبردست طاقتور ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، لیکن ہے بڑا رحیم، ہے بڑی رحمت والا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تم کو اللہ نے اس دنیا میں اتنے خطروں کے بیچ میں پیدا کیا ہے کہ کوئی حد نہیں، خطرے ہی خطرے ہیں دنیا میں۔ ذرا سوچئے کتنے خطروں کے بیچ میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ہوا کتنی خطرناک چیز ہے، ہم لوگ تو ایسا ہے جیسے آگ کے سمندر کے بیچ میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ کی رحمت ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ جس ہوا کے بغیر چند منٹ ہم نہیں جی سکتے، وہ ہوا اگر اللہ تعالیٰ اس کو قابو میں نہ رکھے تو وہ کیا چیز بن جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں، کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ پانی ہماری کتنی بڑی ضرورت اور کیسی تباہ کن چیز، سونامیاں، سیلاب، طوفان، یہ سب کچھ پانی ہے۔ آگ، کیا آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے زمین پر؟ کتنی ضرورت ہے انسان کی آگ، اور کیسا عذاب ہے آگ۔ زمین ناچ رہی ہے، جس رفتار سے ناچ رہی ہے اس سے کچھ کمی آ جائے، زمین کا موسم ایسا ایب نارمل ہو جائے گا کہ انسان نہیں رہ سکتا دنیا میں۔ زمین جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے انچوں کے حساب سے اس ڈائریکشن سے ہٹ جائے، کسی پلانٹ سے ٹکرا جائے گی اور زندگی ذرہ برابر ممکن نہیں رہے گی، ایک لمحے کو ممکن نہیں رہے گی۔ ہم سب عجیب اور ان سب سے بڑا خطرہ اور ان سب سے زیادہ نازک خطرہ شیاطین۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور شیاطین پیدا کیے، اور شیاطین کو انسانوں سے ازلی بیر اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ تیار ہے۔ مرض وہ پیدا کرتے ہیں انسانوں کو اندر، جسم کے اندر وہ داخل ہو جائے اور اتنا ستائیں کہ کوئی حد نہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، ان ساری آفتوں، مصیبتوں اور خطرات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مستقل فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ تمہاری حفاظت کریں۔ یہ فرشتے ہیں جن کی وجہ سے سارا نظام قابو میں رہتا ہے اور انسانوں کے لیے زندگی ممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرشتوں کو نہ بھیجے دنیا میں تو یہ شیاطین انسان کو کھا جائیں، یہ ہوا بے قابو ہو جائے، یہ سمندر بے قابو ہو جائے، یہ آگ بے قابو ہو جائے۔ یہ فرشتوں کا پورا نظام ہے جو اس دنیا کو ٹھیک سے چلاتا ہے اور انسانوں کے لیے حفاظت کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ ایک فرشتوں کا کام یہ بتایا کہ فرشتوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں انسانوں کی حفاظت پر مأمور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ طے ہے کہ صبح اور شام الگ الگ فرشتے آتے رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں اور ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اور انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو الگ فرشتے آتے ہیں اور انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور کام یہ بتایا کہ اور موت کا مسئلہ بھی فرشتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔
پورا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. پہاڑوں کا نظام حدیث میں آتا ہے، اس کے لیے الگ فرشتے ہیں. پورا پہاڑوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا نظام ہے، کس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں، کس طریقے سے وہ اسٹیبل رہتے ہیں، ان کا کیا نظام ہے ہمیں معلوم نہیں. لیکن وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بارش کا کام فرشتوں کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اللہ کے حکم کے تحت اس کام کو انجام دیتے ہیں. حکم اللہ کا، مرضی اللہ کی، اختیار اللہ کا، کام فرشتے کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اشارات سے فرشتوں کے اور بھی بہت سے کام معلوم ہوتے ہیں، جن میں ایک بڑا کام اہل ایمان کی ڈھارس بندھانا بھی ہے. جب یہ موضوع آئے گا تو قرآن کی آیات کے حوالے سے کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کیا جائے گا کہ یہ بڑا خاص ایک پورا شعبہ ہے جس کے اوپر الگ فرشتے مامور ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتے ان کے دلوں پر اتریں اور ان کے دل میں اچھے اور نیک خیالات ڈالیں. وہ نیک خیالات ڈالتے ہیں. ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جب شیاطین وسوسے ڈالیں تو وہ اچھائی کے خیالات ڈالیں. ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جب گھبراہٹ کا عالم ہو اور حق کے دشمن اور باطل کے حامی دنیا میں اہل ایمان کے لیے حق پر چلنے کی راہ کو مشکل بنا دیں، تو جو اللہ کے بندے اللہ سے اچھا اور نیک تعلق رکھتے ہوں اور اللہ کے دین پر جمنے کی کوشش کرتے ہوں، ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے. اور وہ ملائکہ دل میں خیالات ڈالتے ہیں کہ تم ان شیطانوں کی دعوت سے اور اللہ کے دین سے دور کرنے والوں سے متاثر مت ہونا، تم تو ٹھیک نیکی کے راستے پر اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر جمے رہنا. یہ خیالات فرشتے ڈالتے ہیں اور یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کے ذمے، اس کے لیے فرشتے رکھے گئے. لیکن جہاں قرآن مجید نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ فرشتے یہ نیک خیالات ڈالتے ہیں جن کی برکت سے حق پر جمنے والوں کو حق پر جمنا نصیب ہوتا ہے، قرآن نے وہاں کہا یہ انہی لوگوں کے لیے ہے، یہ فرشتے انہی کے دل پر اتارے جاتے ہیں جو اللہ کے دین پر جمنے اور گناہوں والی زندگی سے بچنے کے لیے کوشش کریں. جو خود کوشش نہ کریں ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے نہیں کی جاتی. یہ بڑا راز ہے، یہ بہت بڑا راز ہے کہ کن لوگوں کو توفیق ملتی ہے اللہ کی اطاعت والی زندگی کی اور کن لوگوں کو نہیں ملتی. یہ بڑا راز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں جس ماحول میں ہیں اس میں انسانوں اور جنوں کے شیاطین کا کام گناہوں والی زندگی پر اور جہنم کے راستے پر انسانوں کو ڈالنا ہے. شیاطین کا کام انسانوں کو گناہوں پر ڈالنا ہے. اور انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اکیلے بغیر فرشتوں کی مدد کے حق کے راستے پر جم نہیں سکتا. جب شیاطین بہت رغبت دلائیں، بہت وسوسے ڈالیں اور انسان اپنے آپ کو کمزور پائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارے جاتے ہیں جو دلوں کے اندر ایمان کے، یقین کے، اللہ سے محبت کے خیالات ڈالتے ہیں، نیک جذبات پیدا کرتے ہیں. اور قرآن نے یہ بھی کہا لیکن یہ فرشتے میں اللہ تعالیٰ اتارتا انہی کے اوپر ہے جو گناہوں والی زندگی چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں. باقی جو لوگ ہمارے جیسے صرف باتیں کرتے ہوں اور خود کچھ کوشش نہ کرتے ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، دعا نہ مانگتے ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھ سے اپنے حکموں کو پورا کرا دیجیے، مجھ سے فرائض ادا کروا دیجیے، اے اللہ مجھے اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے جنت والے راستے پر چلا دیجیے، اس کی دعا نہ کرتے ہوں، اس کی کوشش نہ کرتے ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ محنت نہ کرتے ہوں، ان کے لیے یہ مدد بھی نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب اور مالک ہے اور پھر اس کے بعد اس عہد پر جمنے کی کوشش کی کہ اللہ کو رب ماننے اور مالک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے، اس عہد پر جمنے کی کوشش کی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے دل کے اندر یہ خیالات ڈالتے ہیں
اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم شیطانوں سے مت ڈرو، تم غم مت کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی ہم تم کو خوشخبری سناتے ہیں، اور اس جنت کے شوق میں تم اللہ کی اطاعت والے کام کرو اور اپنے دل کے تقاضے کو دباؤ اور دنیا کی مشکل کو برداشت کرو اس جنت کے شوق میں جس جنت کا تم سے یقینی وعدہ ہے۔ یہ فرشتوں کے دل میں ایک شعبہ یہ بھی۔ اسی طریقے سے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان دنیا کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے اور جو جنگیں ہوتی ہیں، شیاطین جنگوں میں کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر اہل ایمان مسلمان اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں تو اگر مسلمانوں کی زندگی خدا سے باغیانہ اور اس کے حکموں کو توڑنے والی نہ ہو جیسی کہ اس وقت ہے، اور اللہ کی اطاعت والی عمومی زندگی مسلمانوں کے اندر ہو اور وہ زندگی ہی جو مسلمانوں کا غالب تر حصہ ہو، تو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے، اور جب فرشتوں کو شیاطین جنگ کے میدان میں دیکھ لیتے ہیں تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سب قرآن میں موجود ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفر کا مقابلہ اللہ کو راضی کیے بغیر اور فرشتوں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ عبث ہیں وہ ساری کوششیں اور بیکار ہیں وہ ساری محنتیں، اور چٹان میں سر مارنے کے مترادف ہیں وہ ساری کوششیں اور تحریکات جو مسلمانوں کی دنیاوی زندگی اور کفر کے مقابلے میں ان کو عزت دینے اور غلبہ عطا کرنے کے لیے کی جائیں، اور اس کے اندر اور اس بنیادی سبب کو نظر انداز کر دیا جائے کہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ معرکہ سر نہیں ہوتا۔ بالکل عبث ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت اللہ کے خلاف ہے، اور دنیا میں اللہ کے قانون کے خلاف چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص پانی میں آگ لگانا چاہے قیامت تک کوشش کرتا رہے گا، پانی نہیں جلے گا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو کفار پر غالب کرنے کی دنیا کی کوئی کوشش کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کی جائے۔ پھر جب فرشتوں کے ذمے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو یہ فرشتوں کے ذمے کام ہوتا ہے۔ ہمارے فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور اس جسم کے اندر جو انسان ہوتا ہے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ توفت رسلنا، انسان کو آ کر لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ جسم تو موجود رہتا ہے، جسم تو اسی چرپائی پر ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، ایک سینٹی میٹر نہیں حرکت کرتا کہ ہاں وہ موت سے پہلے ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے انسان کو آ کر لے جاتے ہیں۔ ہاں، اس جسم کے اندر جو حقیقی انسان ہوتا ہے اس کو آ کر فرشتے لے جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ایک سیکنڈ کی نہ دیری کرتے ہیں جو وقت متعین ہوتا ہے اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لے جا کر پیش کر دیے جاتے ہیں وہ سارے انسان اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو یہ سارے انسان فرشتے ان کو لے جا کر پیش کر دیتے ہیں اس اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ اسی موقع کے بارے میں قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے، گناہوں والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو وہ ان کو مارتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ گناہگاروں اور کفار کا چہرہ موت کے وقت تکلیف سے بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے پٹائی کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں کسی گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے جہنم میں تمہارا ٹھکانہ، چلے۔ اسی دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ جن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی ایمان والی زندگی گزارتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے پاک صاف ایمان والی زندگی اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں, بہت نرمی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے روح قبض کرنے میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چوٹی کے کاٹنے میں. اور آ کر اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں, خود سلام کرتے ہیں اور جنت دکھا دیتے ہیں کہ تمہاری جنت یہ ہے. اور بندہ اس عالم میں دنیا سے جاتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی جنت دیکھ چکا ہوتا ہے, خوشی خوشی چلا جاتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ موت کے وقت تقریباً سب لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیزیں ہیں. میں نے اللہ کی ایک بندی کو دیکھا, الحمدللہ 40 دن تک خالد کا ایسا اثر رہا کہ مطلق بے ہوشی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا. آخر وقت آیا, اس بندی نے آنکھیں کھولی, مسکرائی, لا الہ الا اللہ کہا, 3 ہچکیاں دی. حیران ہے ان سب لوگ کہ یہ عورت تو ایسی تھی کہ اس کے اوپر زبردست فالج کا حملہ تھا. سٹی اسکین کہتا تھا کہ 90% دماغ پہ کلاٹنگ ہو چکی ہے, کوئی سوال نہیں ہے اس کے اب دوبارہ ہوش میں آنے کا. این وقت وہ ہوش میں آتی ہے, آنکھیں کھولتی ہے, مسکراتی ہے, لا الہ الا اللہ صاف آواز سے کہتی ہے. یہ کس نے کہلوایا اس سے؟ فقہ لوگوں نے, مجلس میں موجود لوگوں نے, ایک اور واقعہ سناتا ہوں, مجلس میں موجود لوگوں نے جو بالکل فقہ ہے, کوئی امکان نہیں غلط بیانی کا, اور بہت سے ہے تعداد میں, کم سے کم 10-12 علماء, انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دینی کام کا کچھ مشورہ ہو رہا تھا, دروازہ کھلا ہوا تھا. اچانک انہوں نے دروازے کی طرف نظر کی اور کہا السلام علیکم, تشریف لائیے. انتقال ہو گیا. دروازے پہ کوئی نہیں تھا, لیکن کس کو سلام کیا انہوں نے؟ یہ فرشتے آئے تھے, دیکھ لیا السلام علیکم تشریف لائیے, تو کوئی نہیں ہے دروازے, لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے دروازے. یہ کون نظر آیا؟ ان الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم. وہ لوگ جو پاک صاف زندگی گزارتے ہیں, جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم. ان الذين توفاهم الملائكة طيبين ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. پھر وہ سب لوٹا دیے جاتے ہیں اپنے حقیقی مالک کے پاس, اللہ کے پاس. اور مولا کا جو لفظ یہاں پر قرآن نے بولا وہ نہایت محبوب مالک کے معنی میں آتا ہے. یعنی مولا کے اندر صرف مالک ہونے کے معنی نہیں ہے, بلکہ نہایت قریبی ہونے کے معنی ہے. وہ مالک ہے, بہت قریب ہے, بہت محبوب ہے, بڑی محبت کرنے والا, بڑی رحمت والا ہے. اس سب کے پاس جانا ہے تم سب کو. الا لہ الحکم, فیصلہ تو تمہارے بارے میں وہی کرے گا. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ بہت جلدی حساب لے لے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں اربوں انسانوں کے حساب لینے میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا. جی وہ کیسیو کمپنی کا کیلکولیٹر لے کر نہیں بیٹھے گا. وہو اسرع الحاسبین, وہ منٹوں میں ساری انسانیت کا حساب کر سکتا ہے. پھر بات لوٹ کر آتی ہے اللہ, اکیلے اللہ کی عبادت اور اسی سے مانگنے کے موضوع پر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. اے لوگوں تم شرک کیوں کرتے ہو اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ کون ہے جو خشکی میں یا تری میں جب حالات بہت خراب ہو جائیں اور مصیبت آ جائے تو اس وقت کون ہے جو تم کو مصیبت سے نجات دیتا ہے؟ جس کو تم گڑ گڑا کر اور دل میں چپ کے پکارتے ہو, وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم بہت شکر ادا کریں گے.
اور اس کی اطاعت کریں گے اور نہ اور اس کے حکموں کو نہیں توڑیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر مصیبت سے نجات اللہ ہی دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، مگر تم اس کے بعد پھر شرک سے مانگنے لگتے ہو. قرآن مجید نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ مکے کے مشرکین یا عرب کے مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ مشکلات میں گھر جاتے تھے، کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ صرف اللہ سے اس مصیبت سے بچانے کی دعا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. قرآن نے مکے کے مشرکوں اور کافروں کے بارے میں، عرب کے مشرکوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ان کا جہاز موجوں کے بیچ میں گر جاتا اور لگتا تھا کہ اب خطرہ ہے تو اس وقت وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے. قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے مگر جب وہ بڑی مشکل کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہو تو چھوٹی موٹی ضرورتیں دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ مگر خاص وقت خیال یہ آتا ہے کہ یہ تو مکے اور عرب کے مشرکین کا حال تھا کہ بڑی مصیبت کے وقت، بڑی آفت کے وقت صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، پھر اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے. اگر مسلمان کہلانے والے لوگ جو پیروں فقیروں اور اولیاء اور افسانوں سے کتنی ضرورتیں مانگتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے بڑی مصیبت کے وقت بھی وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. یعنی ان کا حال تو مکے کے عرب کے مشرکوں سے بھی آگے ہے. اللہ سب کو ہدایت نصیب کرتا ہے. یہ ہے مصیبت کے وقت ان کا حال تو یہ تھا. قرآن کہتا ہے تم اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو، مصیبت کے وقت اکیلے اللہ کو پکارتے ہو. مگر ہم لوگوں کا حال، ہم میں سے بہت لوگوں کا نہیں، ہم میں سے بہت سے ناسمجھوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہی، بڑی مصیبت کے وقت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. یعنی عرب کے مشرکوں سے بڑا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.